اگر کوئی صرف دنیا کا اجر چاہتا ہے تو اس کو اللہ بتا رہا ہے او یہ تو حقیر سی چیز ہے دنیا، میرے پاس اتنا بڑا آخرت کا اجر بھی موجود ہے، یہ بھی مانگو وہ بھی مانگو، یہ بھی دوں گا وہ بھی دوں گا۔ اگر تم صلح کرنا چاہو، سختی نہیں اللہ کی طرف سے کہ ضرور صلح کرو، اگر صلح کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھو تمہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ صلح کرنے کے لیے جب دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں یا زوجین بیٹھتے ہیں یا ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں تو یہی بات ہوتی کہ یہ حق بھی دو، یہ حق بھی دو، یہ حق بھی دو، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی۔ اب یہ نہیں کہ نباہ بھی نہیں ہو رہا تو طلاق بھی نہیں لینے دینی، یہ نہیں ہے درست۔ نباہ ہو جائے کسی طرح بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہو اور طلاق ہی کی نوبت ہو، لڑائی جھگڑوں تک ہی معاملہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے صحابہ کرام نے سوال کیا، مسائل پوچھے، تو یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں ان سوالات کے جوابات کا بیان ہوا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی سابق حکم دیتا ہے، یعنی جو احکام سورۃ النساء کے آغاز میں بیان ہوئے، ایک تو وہی احکام ہیں اسی کے مطابق عمل کرنا اور کچھ نئے احکام۔ آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی سابق حکم دیتا ہے، اور وہ احکام بھی جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جا رہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے متعلق بھی تمہیں حکم دیتا ہے، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، یعنی یہ بھی حکم ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے۔ یہاں پر اہم مسئلہ یہ بیان ہوا کہ یتیم لڑکیوں کو ان کا حق دو جو تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا گیا اور اس حوالے سے ڈرایا گیا ہے کہ ان کے حق کی ادائیگی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مال جس مال میں یتیموں کا حق ہوتا ہے اس مال کے تقسیم کنندگان سیاسی بنیادوں پر ہم چن لیتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر جن سے ہمارے دیگر معاملات ہوتے ہیں ہم ان کو نوازتے ہیں، ان کو چنتے ہیں، وہ پھر آگے وہ بھی اس تقسیم میں اپنے سیاسی مفادات کو دیکھتے ہیں، جو شریعت نے حدود کا تعین کیا ہے اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو اس حکم کو بار بار ڈرانے کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس معاملے میں، تقسیم کے معاملے میں یا ان کا حق دینے کے معاملے میں ڈرتے رہو۔ اچھا، بالخصوص یہاں پر یتیم لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں دور جاہلیت میں یہ رائج تھا کہ جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا، اب جو اس بچے کا یا بچی کا سرپرست بنتا، ایسے بھی سرپرست ہوتے تھے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا باپ فوت ہوا ہے، دادا بھی نہیں ہے، چچا تایا بھی نہیں ہے، تو اب بڑے تایا کا یا چچا کا بیٹا وہ سرپرست بن گیا، اب خاندان میں بڑا تو وہی ہے، تو اس کو سرپرست بنا دیا گیا، تو ان یتیم بچیوں کا بھی سرپرست بن گیا۔ اب وہ یتیم بچی اس کی کزن ہے، اب اس کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے اس کی، اب وہ اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے، اچھی لگتی ہے اس کو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں شادی کر لیتا ہوں تاکہ اس کو جو اس کے باپ کی طرف سے مال ملا ہے وہ کہیں اور نہ جائے، وہ میرے پاس رہ جائے۔ تو رغبت تھی شادی کرنے کی، اس کے ساتھ شادی کر لی، نکاح کر لیا، لیکن
اس نکاح کے بعد جو اس پر فرائض تھے اس کے حقوق کے معاملے میں اس میں کوتاہی ہے. مثلا حق مہر نہیں ادا کرنا. ہمارے ہاں تو حق مہر کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں بس جو کم سے کم ہے وہ مقرر کریں. یہ اچھا رواج نہیں ہے. ہاں ان کے لیے اچھا رواج ہے جو شادی پر کم سے کم خرچ کرتے ہیں, جو تھوڑے بجٹ میں شادی کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے ان کے لیے, یہ بہت اچھی بات ہے. وہ مہر میں بھی تھوڑی رقم رکھیں. لیکن جو ہر معاملہ میں خوب خرچ کریں وہ یہاں پر آ کر جس کا حکم قرآن نے دیا ہے یہاں پر آ کر وہ کم سے کم پر اصرار نہ کریں. یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. جائز تو ہو جائے گا, جائز کی صورت تو ہے, لیکن اس کو ہم درست نہیں کہہ سکتے, قابل تعریف نہیں ہے. اچھا تو وہ کیا کرتے؟ یتیم لڑکی کو اس کا حق مہر نہیں دیتے تھے. ایک زوجہ کے جو حقوق ہوتے ہیں اپنے شوہر کے ذمہ, اس کا خیال رکھنا, اس کی ضروریات کو پورا کرنا, اس میں وہ کوتاہی برتتے تھے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جس لڑکی کے پیچھے کوئی نہ ہو, جس کا باپ نہ ہو یا جس کے بھائی پوچھنے والے نہ ہوں, تو عام طور پر ہمارے ہاں بھی زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ. اللہ ماشاء اللہ ایسا نہیں بھی ہوتا لیکن ہو جاتا ہے ایسا. تو وہاں بھی ایسا ہوتا کہ یتیم لڑکی کو اس کے حقوق نہ دیے جاتے. تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جو تم پر ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو, اور یتیم بچیوں کے ساتھ ساتھ جو بھی مستضعفین ہیں, کمزور ہیں, جو بچے ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرو. یعنی اگر کوئی بچہ ہے وہ یتیم ہو گیا, اب اس کا جو سرپرست ہوتا وہ کہتا ہے یہ بچہ یہ اس کو کیا ضرورت ہے, اس کے مال کو اپنے تصرف میں کر لیتا اور پھر اسی کو استعمال کرتا رہتا. اور پھر جب وہ جوان ہوتا وہ ڈیمانڈ کرتا تو کہتا وہ جو خرچ ہو گیا تم پر سب, اب اس کو وہ ہڑپ کر لیتا. تو فرمایا جو کمزور ہے, جو بچہ ہے, اس کا جو حق ہے اس کے حق کی پوری پوری نگہبانی کرو. اگر تم نے اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو جو اس کے لیے شرائط ہیں, جو حدود و قیود ہیں, اس کے پابند رہتے ہوئے اس کے مال میں سے کاروبار کرو. اور پھر ارشاد ہو گیا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. اب یہ سارے احکامات تو بیان ہو گئے, لیکن عمل وہی کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. دل میں خوف خدا نہیں ہے نا, تو خاندان کو, لوگوں کو مطمئن کرنے کے ہزار حربے ہوتے ہیں, ہزار طریقے ہوتے ہیں جن سے بندہ مطمئن کر لیتا ہے. لیکن اگر دل میں خوف خدا ہے تو پھر انسان مطمئن نہیں کرتا, جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے. اس لیے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے. اس سے آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا تو کیا کیا جائے. اس کی دو صورتیں یہاں پر بیان ہوئیں. یہ آیت نمبر 128 سے مسئلہ بیان ہو رہا ہے سورۃ النساء. یا تو علیحدگی کر لیں یا وہ صلح کر لیں. پہلی صورت کیا بیان ہوئی کہ صلح کر لو. اب صلح کیا ہے؟ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا کسی وجہ سے, بیوی پسند نہیں ہے شوہر کو, یا بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے, یا اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, عمروں کا فرق ہو جاتا ہے, کوئی ضعف آ جاتا ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, ایک فرد دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا, ازدواجی تعلق نہیں بن رہا, 100 معاملات بن گئے. اب کیا کیا جائے؟ ایک تو صورت طلاق ہے نا, اگر طلاق نہ دی جائے تو وہ بہتر ہے. اب اس کے لیے یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, نشوز زیادتی, وہ ظلم کرتا ہے, اس کا حق ادا نہیں کرتا, یا اس کے حقوق کو تلف کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, تو فرمایا زیادتی یا اعراض بے رغبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں, اور صلح کرنا بہتر ہے. والصلح خیر, اور صلح کرنا بہتر ہے, اور دلوں میں حرص رکھی گئی ہے. اور اگر تم نیک کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے. اب معاملہ ایسا ہے کہ دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا, اب شوہر بیوی سے علیحدگی چاہتا ہے, تو فرمایا اگر بیوی چاہے تو اس کے ساتھ کمپرومائز کر سکتی ہے. مثلا اگر بیوی اس کے
حق زوجیت کو ادا نہیں کر رہی، ان کا آپس میں سیکشول ریلیشن نہیں بن رہا، کوئی وجہ ہے، کوئی بیماری ہے یا عمروں کا تفاوت ہے، تو وہ اس کو اجازت دے دے دوسرے نکاح کی. یا اگر اس کی 2 شادیاں ہیں اور ایک طرف اس کو حق مل رہا ہے، دوسری طرف سے نہیں مل رہا، اور جس طرف سے اس کو حق نہیں مل رہا وہ اس کو اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو بیوی اگر چاہے تو اس کے ساتھ کمپرومائز کر سکتی ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے کہ میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں. یہ بیوی اگر معاف کرے گی تو ہوگا، اس کے چاہنے سے معاف نہیں ہوگا. تو اس پر تو اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو سب کے برابر حقوق اس کے ذمہ ہیں. تو بیوی اگر اپنا کوئی حق معاف کر کے اس نکاح کو قائم کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. اگر طلاق سے بچنے کے لیے کسی حق کو چھوڑ دیں، کوئی صلح کر لے اور آپس میں معاہدہ ایسا کر لیں کہ زندگیاں ان کی گزرتی رہیں اور خاندان نہ ٹوٹے، یا اگر بچے ہیں تو بچوں والا معاملہ خراب نہ ہو، تو فرمایا اس میں جائز ہے. اور ساتھ یہاں یہ بھی فرما دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں میں حرص رکھی گئی ہے. حرص کیا ہے؟ حرص کا معنی ہم جانتے ہیں، مرد کے دل میں بھی حرص ہے، عورت کے دل میں بھی حرص ہے. حرص ایک یہ ہوتا ہے کنجوسی، بخل. مرد کے دل میں حرص یہ ہوگی کہ میں اس کو اس کا حق نہ دوں. عورت کے دل میں بھی یہ ہوگا کہ میں اس کو جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھ سے میں اس کو نہ دوں. اور حرص کیا ہے؟ اور حرص یہ ہے کہ میں جو اس کا حق ہے وہ اس سے چھین لوں. دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ بھی اس میں آ گیا، اور دوسرے کا حق نہ دینا یہ بھی اس میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم اپنے وہ جوڑی جو تمہاری نہیں نبھ رہی تم اس کو نبھانا چاہو تو پھر صلح کر لو. لیکن اللہ فرما رہا میں رب تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ دلوں میں شح ہے، حرص ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا، صلح تب ہی ہوگی. اور یہ صلح کا اصول ہے. اگر آپ نے صلح کرنی ہے تو آپ اگر چاہیں کہ میری ہی شرطوں پر صلح ہو تو یہ نہیں ہوگا، یہ صلح نہیں ہوتی، یہ تو جبر ہوتا ہے. کوئی مجبور تھا تو آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا. لیکن اگر برابری کی بنیاد پر آپ صلح کرتے ہیں تو آپ کو اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور قانون یہی ہے، تاریخ یہی ہے کہ جو سچے دل سے صلح کرتا ہے چاہے اپنے حق سے پیچھے ہٹے وہ پھر محروم نہیں رہتا. اس کی بہترین مثال نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صلح ہے. ایسی صلح، اصل میں ہمارے ہاں لفظ صلح بولا جاتا ہے، اصل لفظ صلح، لام پر بھی جزم اور ہا پر بھی جزم. جیسے صبح ہم بولتے ہیں لیکن اصل میں اس کا تلفظ ہے صبح. تو میں لفظ بول رہا ہوں شاید آپ کو اجنبی نہ لگ رہا ہو. تو صلح جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی معروف ترین صلح جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلح جب فرمائی تو بظاہر تو مشرکین مکہ کی شرائط مانی گئی. اچھا بھئی آپ واپس جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں اور تھوڑے سے وقت کے لیے آئیں گے پھر آپ سب واپس جائیں گے، یہ شرط ہے. اچھا 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہم بھی نہیں کریں گے، آپ نے بھی نہیں کرنی. اچھا آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں دیں گے آپ کو، ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے تو آپ واپس دینے کے پابند ہیں. بڑی سخت شرائط تھی. یہاں تک کہ کبار صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے، وہ فیل کر رہے تھے کہ ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، ہم ان کی مان رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دور تک جاتی ہے. حضور کو تو اللہ نے جو ہوگا وہ بھی بتا دیا، جو ہو چکا وہ بھی بتا دیا. سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کا آپس میں مکالمہ ہوا. فاروق اعظم کہنے لگے انہوں نے ہمیں کہا نہیں تھا ہم عمرہ کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خواب آیا تھا ہم عمرہ کرنے جائیں گے، احرام باندھا ہوا ہے. صدیق اکبر سمجھا رہے ہاں سرکار کا خواب سچ ہوگا، اس سال نہیں تو اگلے سال کر لیں گے، حضور کی بات جھوٹی نہیں ہے.
پھر ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے ایسے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ہم کیوں دب کر صلح مارے ہیں؟ فرمایا ہاں عمر ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن آقا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو رب کہتا وہی کہتے ہیں۔ اب آپس میں کبار صحابہ کرام اور باقی جو صحابہ کرام تھے وہ بہت پریشان تھے، لیکن پھر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، اور جو شرائط تھیں اس میں بھی مسلمانوں ہی کا فائدہ ہوا، مسلمانوں ہی کے حق میں گئیں۔ خیر وہ ایک الگ مضمون ہے، پچھلے سال دروس سیرت میں وہ اس پر مکمل لیکچر موجود ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو یہاں پر عرض یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تم صلح کرنا چاہو، سختی نہیں اللہ کی طرف سے کہ ضرور صلح کرو، اگر صلح کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ذہن میں رکھو تمہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ صلح کرنے کے لیے جب دونوں پارٹیاں بیٹھتی ہیں یا زوجین بیٹھتے ہیں یا ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں تو یہی بات ہوتی کہ یہ حق بھی دو، یہ حق بھی دو، یہ حق بھی dو، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی۔ لیکن فرمایا اگر صلح کرنا چاہو تو ذہن میں رکھو دلوں میں شح موجود ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں میں حرص رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر تم یہ شح کو چھوڑ دو اور احسان کرو، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیک کام کرو، احسان کرو، ایک ہوتا نا عدل کا بدلہ، ہمارے ہاں عدل کی بات ہوتی ہے نا تو پھر صلح نہیں ہوتی، اور احسان کیا ہے کہ جو حق ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا، یہ احسان ہے۔ فرمایا اگر تم احسان کرو، نیک کام کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو کمپرومائز کر کے صلح کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صلح نہیں کرنا چاہتے، نباہ بالکل نہیں ہو رہا، تو پھر طلاق کا آپشن تو موجود ہے، وہ ایک آیت چھوڑ کر پھر آگے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔ ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، 2 ہیں یا 4 تک کی اجازت ہے اسلام میں ایک وقت میں، تو اس صورت میں مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو، سو جس سے تم کو رغبت نہ ہو اس بیوی سے بالکل اعراض نہ کرو۔ ظاہر ہے اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو محبت کے معاملے میں 100% دل میں جذبات تو برابری والے نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے سلوک میں حقوق کی ادائیگی میں عدل کرنا ہے۔ تو فرمائے جو تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت اگر زیادہ ہے کسی کے لیے کم ہے تو یہ تو تم برابر نہیں کر سکتے، دل کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو تم نے کرنا ہے، جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو۔ ایسا نہ ہو کہ فلا تمیلوا کل المیل، میل جیسے میلان کہتے ہیں، یہ میلان بھی عربی ہی کا لفظ ہے، تو فرمائے ایک ہی کی طرف اپنا پورا میلان نہ کر دو، ایک ہی کے پاس تم رہو، ایک ہی کے حقوق ادا کرتے رہو اور دوسری کے تم حقوق ادا نہ کرو، دوسری کو معلق چھوڑ دو، معلق جیسے فضا میں کوئی چیز اس کو معلق کہتے ہیں، تو دوسری کو معلقہ نہ چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ بڑی اہم، پہلے بھی میں نے عرض کی ہے، پھر سن لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، ایک پہلو اس کا ساقط ہوگا، اس حال میں پیش ہوگا۔ اور جب پیش ہونے کی حالت یہ ہے تو حساب کتاب میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، کتنی سختی آئے گی۔ اس لیے اجازت ہے لیکن عدل کے ساتھ اجازت ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے وہی پہلی چیز کہ اگر تم کمپرومائز نہیں کر سکتے، تمہاری صلح نہیں ہوتی آپس میں، تو پھر کیا کرو، پھر طلاق کا آپشن تو موجود ہے، آخری حل تو پھر یہی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر خاوند اور بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اب یہ نہیں کہ نباہ بھی نہیں ہو رہا تو طلاق بھی نہیں لینے دینی، یہ نہیں ہے درست۔
نباہ ہو جائے کسی طرح بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہو اور طلاق ہی کی نوبت ہو، لڑائی جھگڑوں تک ہی معاملہ رہے اور کوئی بہتری نہ آتی ہو تو پھر طلاق کی اجازت ہے۔ تو فرمایا اگر طلاق ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے احساسات اور جذبات ایسے بنائے ہیں، وہ جس کی اس کو ہمیشہ طلب ہوتی ہے، کبھی اس کے بغیر بھی اس کو وقت گزارنا پڑ جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پرانے زخم بھی بھر جاتے ہیں۔ یہ انسان کی وہی کیفیت ہے نا کہ بہت پیارا دنیا سے چلا جائے تو ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی انسان سب کچھ اسی طرح کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو بھول جانا یہ کمزوری بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے۔ ہم میں بھولنے کی صفت نہ ہو تو یاد ماضی ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ جو حافظہ میں کچھ کمی ہوتی ہے یا ہم پرانے جذبات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اور اگر خاوند اور بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی کیا حکم دیا؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جتنے بھی احکام بیان ہوئے، عمل تبھی ہوگا اگر دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ یاد رکھے، دل میں اگر خوف خدا نہیں ہے تو دنیا اچھی نہیں ہے، زندگی اچھی نہیں ہے، ہماری زندگی اچھی نہیں ہے تو آخرت بھی اچھی نہیں ہے۔ تو خوش قسمت وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا آتا ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی کوتاہی سے بچا رہتا ہے۔ اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کیا ہوا ہے۔ مان لو اللہ کی تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو تو وہ تو غنی ہے، اس کو کیا پرواہ تمہاری۔ ساری مخلوق اس کا کہنا مانے تو اس کی شان پہلے ہی بہت زیادہ، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اس کی شان میں، اس کی شان ہے ہی وراء الورا، اور ساری مخلوق اس کی نافرمان ہو جائے تو پھر بھی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں لا سکتا۔ وہ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ہونی چاہیے۔ ہم اس کے کھربوں اور اس سے بھی زیادہ بندوں میں حقیر سے بندے ہیں، ہمارے جیسے اس کے پاس کھربوں ہیں، لیکن ہمارے پاس وہی ایک ہے، وہ ایک ہے، اس کو ہماری کوئی طلب نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری ساری ضرورتیں اسی کی ذات کے ساتھ ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، ممبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، صوم صلاتاں، حج زکوٰۃ اذان بھی تو، میرا سانول، مٹھڑا، شام، سلونا۔ محبوب کے لیے کون سا لفظ ہم بولتے ہیں؟ وہی سارے الفاظ ہیں یہاں پر اس مصرع میں۔ میرا سانول، مٹھڑا، شام، سلونا، من موہن جانان بھی تو، ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ اے کاش ہمیں اس کی بندگی نصیب ہو جائے، اس کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے صرف دنیا کا اجر نہ مانگو، آخرت کا اجر بھی مانگو۔ اگر کوئی صرف دنیا کا اجر چاہتا ہے تو اس کو اللہ بتا رہا ہے، او یہ تو حقیر سی چیز ہے دنیا، میرے پاس اتنا بڑا آخرت کا اجر بھی موجود ہے، یہ بھی مانگو، وہ بھی مانگو، یہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔